بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائرۃ الافق کا ہم تیسرا سبق اب پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 سبق پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے افق کے 3 قسم پڑھے: افق دولابی، راہوی اور مائل۔ ٹھیک ہے، خط استوا کے اوپر یہ افق دولابی ہوتا ہے، اور عرض 90 یعنی عرض بلد 90 درجے کے اندر جو افق ہوتا ہے یہ افق راہوی ہوتا ہے۔ اور ان دو کے مابین، ٹھیک ہے، خط استوا اور عرض 90، یہ آفاق مائلہ کہلاتے ہیں۔ جو افق دولابی ہے وہاں کوکب کی یا فلک کی اس طرح حرکت ہوتی ہے جس طرح کہ دولاب، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے۔ اور عرض 90 کے اندر فلک اس طرح حرکت کرتا ہے، چکی کی طرح، اور ان کے مابین وہ اس طرح مائل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ چلیں جی، اب بیان کرتے کہ وماست من المدارات اثنین، کہ یہ جو دائرۃ الافق ہے یہ دائرۃ الافق مدارات میں سے 2 مداروں کے ساتھ تماس کرتا ہے۔ مدارات میں سے 2 مداروں کے ساتھ تماس کرتا ہے۔ 2 مداریں کون سی ہیں؟ ایک مدار فوقانی ہے اور دوسری مدار تحتانی ہے۔ سمجھ آ گئی بات اتنی؟ اچھا، اب آگے ان کی تعین کرتے ہیں کہ یہ فوقانی اور تحتانی کون سی 2 مداریں ہیں۔ بعدہما عن القطبین کبعدہما ای القطبین عنہا ای عن دائرۃ الافق، یعنی کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا بعد قطبین سے یعنی معدل کے قطبوں سے اتنا بعد ہے جتنا کہ قطبین کا بعد ہے دائرۃ الافق سے۔ قطبین کا، اب سمجھیے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا مدارات سمجھ لیں، پھر ہم یہ جو مدار فوقانی اور تحتانی اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ مدارات آپ نے پیچھے پڑھا تھا دائرہ معادل النہار کے اندر، کہ دائرہ معادل النہار کے موازی جو دائرے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، صغیرہ، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مدارات۔ جس طرح کہ یہ ہے مدار، یہ مدار جدی ہے، یہ مدار سرطان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک یہ مدار ہے اور یہ مدار ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ نظر آ رہا ہے؟ چلیں جی، یہ مدارات ہے ساری۔ اب ان مدارات میں سے کہتے ہیں کہ 2 مدار ان کے ساتھ دائرۃ الافق کا تماس ہوتا ہے۔ ایک مدار کیا ہے؟ فوقانی، اور دوسری مدار تحتانی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ 2 مداریں کون سی ہیں؟ یہ 2 وہ مداریں ہیں کہ ان مداروں کا بعد معدل کے قطبوں سے اتنا ہے جتنا کہ قطبین کا یعنی معدل کے قطبوں کا بعد ہے دائرۃ الافق سے۔ آپ یہ دیکھیں، پہلے یہ ہے دائرۃ الافق، اور یہ ہے معدل کا قطب، معدل کا قطب۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، تو جتنا یہ ایسے دیکھ لیں، یہ دائرۃ الافق اور معدل کے قطب میں جتنا بعد ہے، ٹھیک ہے جی، اتنا بعد ہے ان مداروں میں اور معادل النہار کے قطبوں میں۔ معادل النہار کے قطب میں وہ کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ والی ایک یہ مدار ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک آپ کو دوسری طرف نظر آ رہی ہوگی، وہ نیچے ہوگی، نظر آ رہی ہے؟ اب یہ جو دائرۃ الافق ہے ان دونوں کے ساتھ تماس کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اس مدار کے ساتھ یہ نیچے سے تماس کر رہا ہے، اور دوسری مدار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اوپر سے تماس کر رہا ہے۔ ان 2 مداروں کے ساتھ جو دائرۃ الافق ہے تماس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مدار ہے، یہ مدار ہے، اس کے ساتھ تماس نہیں کر رہا بلکہ اس کو قطع کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ جو مدار سرطان ہے اس کو بھی قطع کر رہا ہے، اور اس طرف جو مدار جدی ہے اس کو بھی قطع کر رہا ہے۔ تو یہ 2 مداریں ان کے ساتھ دائرۃ الافق تماس کرتا ہے۔ یہ سمجھ آ گیا جی؟ چلیں جی، اچھا، مزید آگے یہ سمجھیں کہ دائرۃ الافق کا نصف وہ منحط ہے کس سے؟ ان مدارات سے جو فوقانی اور اس کے قطب کے درمیان واقع ہیں۔ فوقانی یہ ہے، یہ فوقانی اور اس کا یہ قطب ہے، اس کے درمیان جو مدار ہیں، مثلا یہ دیکھیں، یہ اس کے درمیان مدار بن جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مدار، اسی طرح یہ مدار، اسی طرح یہ مدار۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ان سے کیا ہے
یہ دائرۃ الافق کیا ہے؟ منحت ہے، نظر آ رہا ہے؟ اچھا، اور دوسری طرف جو ان کے نظائر ہیں ان سے کیا ہوگا؟ مرتفع ہوگا، اوپر ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ مطلب ہے آگے جو آ رہا ہے، منحت نصف ہوا عن المتوسطہ بین الفوقانی و قطبی فتکون ابدیت الظہور۔ تو یہ دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا یہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، یہ سارے کیا ظاہر ہیں، اور وہ نیچے کیا ہے؟ وہ دوسرے وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ خفی ہوں گے، نیچے ہوں گے دائرۃ الافق سے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں جی، تو یہ بیان کیا ہے مصنف نے یہاں کہ دائرۃ الافق مدارات میں سے دو مداروں کے ساتھ تماس کرتا ہے، ایک مدار فوقانی ہے، دوسری مدار تحتانی ہے، اور یہ جو مداریں ہیں یہ کون سی ہیں کہ ان کا جو بعد ہے معدل کے کتبوں سے اتنا ہے جتنا کہ معدل کے کتبوں کا دائرۃ الافق سے ہے۔ یہ دیکھ لیں اس طرف، یہ ہے اس کا، یہ معدل کے کتب سے بعد اتنا ہے جتنا کہ معدل کے کتب کا دائرۃ الافق سے ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلے جی، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہیں مدارات، تو ان مدارات کے ساتھ یہ تقاطع ہوتا ہے اس کا، دائرۃ الافق کا اور باقی مدارات کا۔ جس طرح کہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ تقاطع، قطع کر رہا ہے دائرۃ الافق اس مدار کو، اسی طرح اس مدار کو بھی کیا کر رہا ہے؟ قطع کر رہا ہے۔ ہاں، اور پھر اس سے دو مختلف مداریں بن جاتی ہیں، ایک مدار بڑی اور دوسری مدار چھوٹی۔ اب یہ دیکھیں یہ مدار بڑی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے مقابل جو مدار بنے گی وہ چھوٹی مدار بنے گی، ٹھیک ہے؟ جتنی یہ بڑی ہوگی تو اتنی دوسری کیا ہوگی؟ چھوٹی ہوگی۔ یعنی جو ظاہر ہے جس طرف، یعنی شمال کی طرف اگر یہ شمالی ہے مدار تو یہ بڑی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ مدار اس طرف، اور جنوبی جو مدار ہوگی وہ چھوٹی ہوگی۔ جتنی یہ بڑی ہوگی اتنی دوسری مدار چھوٹی ہوگی۔ چلیں جی، ترجمہ کر لیں اس کا۔ وماست اور دائرۃ الافق، اور دائرۃ مماس الافق ہوتا ہے مدارات میں سے اثنین دو کو، فوقانی اور تحتانی، یہ بدل ہے اثنین سے، ٹھیک ہے؟ بعدہما، ایسی دو مدار کہ جن کا بعد قطبین سے، قطبین کس کے ہیں؟ معدل کے، معدل کے کتبوں سے بعد مثل بعد قطبین کے ہے، عنہا، ان سے، اس سے، یعنی دائرۃ الافق سے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ جو مدار ہے اس مدار کا معدل کے کتب سے اتنا بعد ہے جتنا کہ معدل کے کتب کا دائرۃ الافق سے۔ یہ نیچے کر لیں، یہ یہاں چلیں جی۔ منحتن، درا حالانکہ منحت ہے نصفہا، نصف دائرۃ الافق کا، اس عن المتوسطہ، ان مدارات سے جو متوسط ہیں درمیان میں، کس کے؟ درمیان فوقانی کے اور اس کے کتب کے، یہ ہے یہ فوقانی، ٹھیک ہے جی، اور یہ کتب، ان کے درمیان جو یہ مدارات بنے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ ان سے کیا ہے؟ دائرۃ الافق منحت ہے، نیچے ہے۔ فتکون، یہ تفریح ہے ما قبل کے اوپر، لہٰذا جو یہ مدارات ہوں گی یہ ہوں گی ابدیت الظہور، یہ کیا ہوں گی؟ ہمیشہ ظاہر ہوں گی۔ ومرتفعاً، اور درا حالانکہ دائرۃ الافق اس کا نصف وہ مرتفع ہوگا عن نظائرہا، ان کے نظائر سے۔ نظائر سے مراد کیا ہے؟ یعنی نظائر ان مدارات کے کہ جو درمیان ہیں، درمیان کس کے؟ تحتانی کے اور اس کے کتب کے۔ یہ دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تحتانی ہے تو تحتانی اور اس کے کتب کے درمیان جو مدارات ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے کیا ہے؟ دائرۃ الافق مرتفع ہے، بلند ہے، نظر آ رہا ہے؟ چلے جی۔ فتکون، لہٰذا یہ ہوں گی کیا؟ ابدیت الخفا، یہ ہمیشہ کیا ہوں گی؟ یعنی مطلب یہ دائرۃ الافق سے نیچے ہوں گی۔ حال کون الافق، یہ بتایا کہ آگے جو آ رہا ہے قاطعتاً، یہ ترکیب کے اندر حال ہے، درا حالانکہ بیچ حال ہونے افق کے قطع کرنے والا باقی مدارات، باقی مدارات کو یہ قطع کرے گا۔ دو مدار جو ہیں ان کے ساتھ تماس کرے گا اور باقی جو مدارات ہیں ان کو قطع کرے گا، اور قطع کرے گا بمختلفین، دو مختلف میں، یعنی کہ ایک مدار بڑی ہوگی اور دوسری مدار چھوٹی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ جو کتب شمالی یہ ظاہر ہوگا تو پھر شمال کی طرف جو مدار بنے گی، مدار
یہ بڑی ہوگی اور جنوب کی طرف والی مدار وہ چھوٹی ہوگی. سمجھ آئی بات جی؟ جس طرح کہ یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا، مثلا یہ مدار ہے، یہ بڑی ہے، ٹھیک ہے جی. اب دوسری طرف دیکھو، دوسری طرف آپ کو اتنی نظر آ رہی ہوگی اوپر، جی ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی ہے نا. ہاں چلیں جی. وَيَتَسَاوِي الْقِسْمَانِ عَلَى التَّبَادُلِ فِي كُلِّ مَدَارَيْنِ مُتَسَاوِيَ الْبُعْدِ عَنِ الْمَعْدِلِ يَخْتَلِفُ بِهِمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِلَّا نَادِرًا. چلیں. وَيَتَسَاوَى الْقِسْمَانِ عَلَى التَّبَادُلِ. اب یہ جو دو قسم نکلیں گے مختلف، تو یہ دو قسم کیا ہوں گے؟ علی التبادل، ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. علی التبادل، ہاں یہ جتنی بھی مدار ہوں گی، ہر مدار کے جو دو قسم نکلیں گے تو یہ علی التبادل ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. علی التبادل کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، ادھر ہی دیکھ لیں آپ، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا ہے نا، ٹھیک ہے جی. تو یہ برابر ہوگا کس کے؟ یہ ظاہر، یہ ہوگا برابر اس کے جو خفی ہے دوسری جانب. سمجھ آئی بات؟ جو خفی ہے اس کے یہ کیا ہے؟ برابر ہے. یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو خفی ہے اس طرف جتنا یہ ہے، اتنا یہ برابر ہے اس کے جو آپ کو ادھر دوسری طرف نظر ظاہر جو ہے یہ ہے. اللہ تبادل یہ برابر ہوں. چلیں جی. وَيَتَسَاوَى الْقِسْمَانِ، اور برابر ہوں گی دو قسمیں علی التبادل. علی التبادل. ہاں، علی التبادل کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظاہر، ٹھیک ہے، اس کا ظاہر یہ برابر ہوگا اس کے خفی کے. اس کے خفی کے. یہ فی کل مدارین، ہر دو مداروں ہر میں. دو مدار ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک یہ مدار آپ لے لیں، ٹھیک ہے جی، ادھر یہ مدار لے لیں، اس کے مقابل دوسری مدار وہ لے لیں، یا آپ یہ مدار لے لیں، یہ جو مدار سرطان ہے اور ادھر مدار جدی ہے، یہ آپ لے لیں. چلیں جی. متساوی البعد عن المعدل، معدل سے کیا ہوگا؟ یہ متساوی البعد. ہاں متساوی البعد ہوں گے، ایک جیسی دوری ہوگی. چلیں جی آگے. یختلف بہما اللیل والنہار الا نادرا. چلیں. اچھا، اب جب یہ جو مدار ہیں یہ مختلف ہوں گی تو ان کی وجہ سے لیل اور نہار، یعنی کہ رات اور دن، یہ بھی مختلف ہو جائیں گے. رات اور دن مختلف ہو جائیں گے. مثلا یہی دیکھ لیے اس طرح والی، تو یہاں جو دن ہوگا یہ بڑا ہوگا اور رات ہوگی وہ چھوٹی ہوگی اس طرف. اور اگر عکس ہے، ٹھیک ہے جی، مثلا اس طرف والا وہ قطب ظاہر ہے تو پھر عکس ہو جائے گا. اب یہ جو مدار ہے یہ چھوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ جو ظاہر ہے، اور جو خفی ہے جو دوسری طرف والی ہے وہ، ہاں جو خفی ہے وہ بڑی ہے، تو پھر رات بڑی ہو جائے گی. الا نادرن، مگر نادر. نادر یہ جس طرح کے پیچھے معاد النہار کے اندر آپ نے پڑھا کہ طلوع اور غروب کے وقت سورج اپنے اوج یا حدید کے اندر ہو، تو اس وقت اس خاص صورت کے اندر یعنی کہ دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں، وگرنہ دن اور رات کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، برابر نہیں ہوتے. چلیں جی. یختلف بہما، مختلف ہوتے ہیں بسبب ان دو مختلف قسموں کے. کون؟ رات اور دن. ہاں، یعنی کہ ان دو مختلف مداروں کے، رات اور دن. الا نادرن، مگر نادر طور پر. چلیں جی آگے. فالفوقانی قوس نہار الکوکب والتحتانی قوس لیلہ. چلیں. اب یہ سمجھیں کہ دو مدار آگے، ایک ہمارے پاس فوقانی اور دوسری تحتانی. یہ جو فوقانی ہے اس کو کہتے ہیں کسی کوکب کی، یہ کہلاتی ہے قوس نہاری، کسی کوکب کی قوس جو، اور جو خفی ہے یہ کسی کوکب کی قوس لیلی کہلاتی ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ مثلا مثال کے طور پر سورج ہے، آپ فرض کریں کہ یہ سورج اس کے اوپر ہے، مدار سرطان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو قوس ہے سورج کی یہ کیا بنے گی؟ قوس نہاری، شاباش. اور وہ دوسری جو خفی ہے وہ کیا بنے گی؟ لیلی بنے گی. والقدر الواقع منها بینها و بین میلیت مارت بنقطتي المشرق والمغرب یقال له تعدیل نہاری. چلیں نہیں، اب یہ سمجھیں، یہ مدارات آپ سمجھ گئے نا. اب سمجھیں کہ مدار کی وہ قوس جو افق اور اس دائرۃ المیل کے درمیان واقع ہے، جو دائرۃ المیل نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب سے گزرتا ہے،
نقطہ مشرق اور یہ جو مدار کی قوس ہے افق کے درمیان اور دائرۃ المیل کے درمیان، اس کو کہتے ہیں تعدیل نہار۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعدیل نہار۔ سمجھ آ گئی بات؟ دائرۃ المیل تو آپ جانتے ہیں نا، دائرۃ المیل کیا ہوتا ہے؟ وہ دائرہ جو معدل کے قطب سے اور منطقۃ البروج کی کسی جز سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہی ہے کہ یہ معدل کے قطب سے گزرا ہے اور یہ نقطہ مشرق سے بھی گزر رہا ہے اور نقطہ مغرب سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو دائرۃ المیل ہے، اس دائرۃ المیل اور افق کے درمیان جو مدار کی قوس ہے، اس کو تعدیل نہار کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو اس تصویر کے اندر دیکھیں، یہ دیکھیے، اس کے اندر یہ ہے مدار، ٹھیک ہے، یہ مدار یہی ہے، یہ آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مدار سرطان۔ اچھا، تو اب اس کی قوس، یہ دائرہ ہے دائرۃ المیل، نظر آ رہا ہے جی، یہ دائرۃ المیل ہے۔ اچھا، اور یہ جو دائرۃ المیل ہے یہ گزرا ہے نقطہ مشرق سے، یہ نقطہ مشرق ہے، اور ادھر یہ نقطہ مغرب ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ معدل کا قطب ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ دائرۃ المیل سمجھ آیا؟ جی، اور یہ مدار بھی سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب مدار، اور یہ دائرۃ الافق ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کی وہ قوس جو یہ معدل اور افق کے درمیان یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل نہار۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی باجی؟ تو تعدیل نہار کیا ہے؟ مدار کی وہ قوس جو افق کے درمیان اور اس دائرۃ المیل کے درمیان ہے جو نقطہ مشرق اور مغرب سے گزرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ ہے دائرۃ المیل، یہ نقطہ مغرب، یہ نقطہ مشرق، اور یہ منطقۃ معدل النہار کا یہ قطب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ دائرۃ الافق ہے۔ تو اب اس مدار کی یہ جو قوس ہے، یہ قوس، یہ معدل اور افق کے درمیان یہ جو واقع ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل نہار۔ سمجھ آ گئی بات؟ تعدیل نہار کو سادہ لفظوں میں یوں بھی سمجھ لیں، کسی مدار کی شرقاً غرباً وہ دو قوسیں کہ جن کو بڑھائیں یا ہم گھٹائیں تو وہ مدار نہار استوائی کے برابر ہو جائے، نہار استوائی کے برابر ہو جائے۔ سمجھ آئی بات؟ کسی مدار کی وہ شرقاً اور غرباً وہ دو قوسیں کہ جن کو ہم بڑھائیں یعنی ان کو زائد کریں یا ان کو ہم کم کریں تو وہ مدار جو ہے، وہ مدار نہار استوائی کے برابر ہو جائے۔ نہار استوائی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا دن، یعنی وہ مدار پھر 12 گھنٹے کی مدار بن جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کو ذرا مثال سے سمجھ لیں۔ مثلا مثال کے طور پر دن کی جو قوس ہے وہ ہے 16 گھنٹے کی، دن کی قوس 16 گھنٹے کی، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرض کریں یہ ہے دن کی قوس، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر دیکھ لیں نا، آپ کو تو نظر آ رہا ہے، ادھر یہ جو قوس ہے یہ کیا ہے؟ 16 گھنٹے کی، ٹھیک ہے؟ یہ 16 گھنٹے کی قوس ہو گئی۔ اچھا، اور جو قوس لیلی ہے وہ ہے کتنی؟ 8 گھنٹے کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب کیا ہے؟ آپ 16 گھنٹے سے 4 گھنٹے کم کریں تو کتنے بن جائیں گے؟ 12 گھنٹے۔ اور اس 4 گھنٹے کو آپ رات کی قوس کے اندر ایڈ کر دیں، ملا دیں تو وہ بھی کتنے بن جائیں گے؟ تو یہ جو 4 گھنٹے کی قوس بنے گی نا، یہ تعدیل نہار کہلائے گی۔ یہ تعدیل، یعنی کہ ہم اس کو زائد کریں یا کم کریں تو وہ نہار استوائی یعنی 12 گھنٹے کی قوس کے برابر ہو جائے، اس کو تعدیل نہار کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں جی۔ والقدر الواقع، اور وہ مقدار جو واقع ہے منہا مدارات میں سے، بینہا درمیان کس کے؟ افق کے، اور درمیان میلیہ کے۔ میلیہ سے مراد دائرۃ المیل، ایسا دائرہ میلیہ جو گزرنے والا ہے ساتھ دو نقطے مشرق اور مغرب کے۔ یقال لہ، کہا جاتا ہے اس مقدار کو کیا؟ تعدیل نہار۔ کس کی؟ کوکب کی،
یہ کوکب کی کیا ہے؟ تعدیل نہار ہے۔ چلیں یہ آگے، لأنه إذا نقص عن قوس النهار الشمالية وزيدت على قوس النهار الجنوبية يعتدل الليل والنهار ويحصلان على نهج ما في خط الاستواء۔ چلیں اب وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو تعدیل نہار کیوں کہتے ہیں۔ تعدیل نہار کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس مقدار کو قوس نہار سے کم کرتے ہیں، قوس نہار شمالی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ قطب شمالی اوپر ہوگا نا، ظاہر ہوگا، تو پھر قوس نہار بڑی ہوگی، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے 16 گھنٹے کی قوس ہے، قوس نہاری۔ تو اس قوس نہاری سے جب ہم کم کرتے ہیں اور اس کو ہم ملا دیتے ہیں کس کے اندر؟ قوس لیلی کے اندر، تو یہ دونوں قوسیں برابر ہو جاتی ہیں، دونوں قوسیں برابر ہو جاتی ہیں، اور یعنی کہ تقریباً دن اور رات 12 گھنٹے کے بن جاتے ہیں، جس طرح کہ خط استوا کے اوپر ہوتا ہے، جیسا کہ خط استوا کے اوپر دن اور رات 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو تعدیل نہار کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال کے اندر آپ کو سمجھایا کہ قوس نہاری وہ 16 گھنٹے کی اور قوس لیلی کتنی ہے؟ 8 گھنٹے کی، تو ہم قوس نہاری سے 4 گھنٹے کم کر کے یہ 4 گھنٹے ہم شامل کر دیں قوس لیلی کے اندر، تو دن اور رات برابر ہو جائیں گے۔ چلیں جی، لأنہ اذا نقص، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ جب کم کیا جائے اس مقدار کو قوس نہار شمالی سے، ٹھیک ہے جی، یہ قوس کی صفت ہے، نہار کی قوس کون سی؟ شمالی۔ وزیدت اور زائد کیا جائے اوپر قوس نہار جنوبی کے، تو رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں حاصل ہوتے ہیں اوپر طریق اس کے جو خط استوا میں ہوتا ہے، یعنی کہ خط استوا میں جیسے دن اور رات برابر ہوتے ہیں ایسے دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی آگے، وضعفه أي تعديل النهار يساوي التفاضل بين نصف المدار وكل من قوسي الليل والنهار۔ چلیں جی اب بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تعدیل نہار ہے اس کا ضیف، اس کا یہ برابر ہوتا ہے اس تفاضل کے جو نصف مدار اور قوس لیلی اور نہاری کے درمیان تفاضل ہوتا ہے۔ نصف مدار اور قوس لیلی اور نہاری کے درمیان جو تفاضل ہوتا ہے اس کے کیا ہوتا ہے؟ یہ تعدیل نہار کا ضیف برابر ہوتا ہے، یعنی آپ تعدیل نہار کا ضیف نکالیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ تفاضل معلوم کریں نصف مدار میں اور قوس لیلی اور نہاری کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تفاضل ہوگا اس تفاضل کے یہ جو تعدیل نہار ہے اس کا ضیف برابر ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ قوس جو لیلی ہے وہ کتنے گھنٹے کی ہے؟ نہاری کتنے کی ہے؟ 16 گھنٹے کی، 16 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور جو قوس لیلی ہے وہ کتنی ہے؟ 8 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، اور تعدیل کتنا ہم نے نکالا؟ 4 گھنٹے۔ اب اس تعدیل کا آپ ضیف کرو، کتنا بن گیا؟ 8 گھنٹے۔ اس کو ایک طرف رکھ لو۔ اب ہم تفاضل معلوم کرتے ہیں، کیا تفاضل؟ تو نصف مدار سے مراد ہے مدار معدل، تو نصف مدار کتنا ہے؟ 12 گھنٹے۔ پورا مدار کتنا؟ 24 گھنٹے۔ تو نصف مدار کتنا بن گیا؟ 12 گھنٹے۔ اچھا، اور یہ جو 12 گھنٹے ہے یہ قوس نہاری سے 4 گھنٹے کیا ہے؟ کم ہے، شاباش، 4 گھنٹے کم ہے، اور قوس لیلی سے 4 گھنٹے۔ اب اس 4 کو زائد اور کم کو آپ جمع کرو، کتنے بن گئے؟ اور ادھر تعدیل کا ضیف وہ بھی کتنا ہے؟ تو یہ ہے تعدیل نہار کا ضیف، یہ برابر ہوتا ہے اس تفاضل کے جو تفاضل پایا جاتا ہے نصف مدار میں اور قوس لیلی اور نہاری کے درمیان، قوس لیلی اور، ٹھیک ہے، یعنی نصف مدار کا جو ڈیفرنس ہے کس کے ساتھ؟ قوس لیلی اور قوس نہاری کے ساتھ۔ کتنا ڈیفرنس ہے؟ قوس نہاری کے ساتھ بھی 4 گھنٹے کا اور قوس لیلی کے ساتھ بھی 4 گھنٹے۔ قوس نہاری سے 4 گھنٹے کم ہے اور قوس لیلی سے 4 گھنٹے، تو ان کو جمع کر رہے ہیں، کتنا بن گیا؟ 8، ٹھیک ہے، اور جو تعدیل ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ 4 ہے، تو 4 کا ضیف کرو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ 8 بن جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، یہ مشکل باس ہے۔
اوور آل یہ جو دائرۃ الافق ہے پچھلے دائروں سے یہ مشکل ہے۔ چلیں جی کریں ترجمہ۔ وضعفہ اور ضعف اس کا یعنی کہ تعدیل نہار کا برابر ہوتا ہے اس تفاضل کے جو تفاضل پایا جاتا ہے درمیان نصف مدار کے اور ہر ایک جو ہونے والا ہے قوس لیل اور نہار سے، ٹھیک ہے جی، یعنی نصف مدار کا جو ڈفرینس ہے قوس لیلی اور قوس نہاری کے ساتھ، اس ڈفرینس کے برابر ہوتا ہے تعدیل کا ضعف، کیونکہ تعدیل 4 گھنٹے، اس کا ضعف 8 گھنٹے، اور جو ڈفرینس ہے وہ بھی 8 گھنٹے ہے۔ کیسے کہ جو نصف مدار ہے یہ قوس نہاری سے 4 گھنٹے چھوٹا اور قوس لیلی سے 4 گھنٹے بڑا ہے، تو 4 اور 4 کتنے بن گئے؟ چلیں جی بس کریں۔